امیروں کا مال لوٹنا اور غریبوں میں تقسیم کرنے کا ذکر ہو تو 14ویں صدی کا ایک کردار رابن ہوڈ یاد آتا ہے، جو اپنے ساتھیوں سمیت برطانوی کاؤنٹی نٹنگھم شائر میں شیروڈ کے جنگلات میں رہتا تھا۔ وہ ایک عام شہری تھا، لیکن نٹنگھم کے بدقماش شیرف نے اس کی زمین زبردستی چھین لی تھی، جس کی وجہ سے وہ ڈاکے ڈالنے لگا تھا۔ اس کے بارے میں کئی ناول لکھے گئے اور بہت سی فلمیں بھی بنائی گئیں، مگر اس کے بارے میں یہ بحث موجود ہے کہ وہ حقیقی زندگی میں وجود رکھتا بھی تھا یا نہیں۔ تاہم ایک ایسا کردار بھی ہندوستان میں گزرا ہے جو روایت کے مطابق امیروں کو لوٹتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ یہ کردار تھا سلطانہ یا سلطانہ ڈاکو، جسے 97 سال پہلے 7 جولائی 1924 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ میں ہوں انجینئر حافظ محمد عدنان۔ فلاح کی منی سیریز میں آج ہم سلطانہ ڈاکو اور برِ صغیر کے چند مشہور لٹیروں کی داستان حیات کا احاطہ کریں گے۔ سلطانہ ڈاکو کے عقیدے کے متعلق کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ بیشتر لوگوں کے نزدیک وہ مسلمان تھا، جبکہ چند مورخین نے اسے ہندو عقیدے کا پیروکار بتایا ہے، کیونکہ وہ بھاتو قوم سے تعلق رکھتا تھا، جو عقیدے کے لحاظ سے ہندو تھی۔ سلطانہ اور اس کے گروہ کے لوگ ضلع مراد آباد کے رہنے والے تھے اور سب کے سب جرائم پیشہ تھے۔ سلطانہ اور اس کے گروہ کے افراد مختلف جرائم میں سزا کے طور پر یوپی کے علاقے نجیب آباد میں پتھر گڑھ کے قلعے میں قید کیے گئے تھے، مگر آہستہ آہستہ یہ افراد قید سے فرار ہونے لگے اور انہوں نے بھاتو قوم ہی کے ایک شخص بالم کند کی قیادت میں چوری چکاری کی وارداتیں شروع کر دی۔ بالم کند ایک دن اپنے زام میں مولوف خان نامی ایک بہادر پٹھان سے الجھ بیٹھا اور اس کے گولی کا نشانہ بن گیا، جس کے بعد اس گروہ کی قیادت سلطانہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ سلطانہ ابتدا میں چھوٹی موٹی چوری چکاری کرتا تھا۔ اردو کے پہلے جاسوسی ناول نگار اور اپنے زمانے کے مشہور پولیس آفیسر ظفر عمر اسے ایک مرتبہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس پر انہیں 5000 روپے کا انعام ملا۔ ظفر عمر کی صاحبزادی حمیدہ اختر حسین رائے پوری نے اپنی کتاب نایاب ہیں ہم میں لکھا ہے کہ ظفر عمر نے سلطانہ کو ایک دو بدو مقابلے میں گرفتار کیا تھا۔ اس وقت سلطانہ پر سوائے چوری چکاری کے قتل کا کوئی الزام نہ تھا، اس لیے اسے محض 4 سال کی قید بامشقت سزا سنائی گئی۔ ظفر عمر نے اس کی گرفتاری پر ملنے والی رقم اپنے سپاہیوں اور علاقے کے لوگوں میں تقسیم کر دی تھی۔ بعد ازاں ظفر عمر نے اردو میں کئی جاسوسی ناول تحریر کیے، جن میں پہلا ناول نیلی چھتری تھا اور اس کی کہانی کا محور سلطانہ ڈاکو ہی تھا۔ رہائی کے بعد سلطانہ نے اپنے گروہ کو از سر نو منظم کیا۔ اس نے نجیب آباد اور ساہن پور کے سرکردہ لوگوں سے رابطے استوار کیے اور اپنے قابل اعتماد مخبروں کا جال بچھا کر ڈاکے مارنے شروع کر دیے۔ اسے اپنے مخبروں کے ذریعے مالدار آسامیوں کی خبر ملتی رہتی تھی۔ سلطانہ ہر ڈاکے کی منصوبہ بندی بڑی احتیاط کے ساتھ کرتا اور ہمیشہ کامیاب لوٹتا۔ اپنے زمانے کے مشہور شکاری جم کاربٹ نے بھی اپنی کئی تحریروں میں سلطانہ کا ذکر کیا ہے۔ ظفر عمر کے مطابق سلطانہ ڈاکو بڑے نڈر طریقے سے ڈاکہ ڈالتا تھا اور ہمیشہ پہلے سے لوگوں کو مطلع کر دیتا تھا کہ ماں بدولت تشریف لانے والے ہیں۔ ڈاکے کے دوران وہ خون بہانے سے حتی المقدور گریز کرتا، لیکن اگر کوئی شکار مزاحمت کرتا اور اسے یا اس کے ساتھیوں کی جان لینے کی کوشش کرتا تو وہ ان کو قتل کرنے سے دریغ نہ کرتا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے مقتولین یا مخالفین کے ہاتھ کی 3 انگلیاں بھی کاٹ ڈالتا۔ امیر ساہوکاروں اور زمینداروں کے ہاتھوں ستائے ہوئے غریب عوام اس کی درازی عمر کی دعائیں مانگتے، اور وہ بھی جس علاقے سے مال لوٹتا وہیں کے ضرورت مندوں میں تقسیم کروا دیتا۔
سلطانہ کی ڈکیتیوں اور داد و دہش کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا، مگر انگریزوں کی حکومت تھی اور وہ یہ صورتحال زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے تو انہوں نے ہندوستانی پولیس کے ذریعے سلطانہ کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی، مگر سلطانہ کے مخبروں اور غریب دیہاتیوں کی مدد کے باعث وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بالآخر انگریزوں نے سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری کے لیے برطانیہ سے فریڈی ینگ نامی ایک تجربہ کار انگریز پولیس افسر کو انڈیا بلانے کا فیصلہ کیا۔ فریڈی ینگ نے ہندوستان پہنچ کر سلطان کی تمام وارداتوں کا تفصیلی مطالعہ کیا اور ان واقعات کی تفصیل معلوم کی جب سلطانہ اور اس کے گروہ کے افراد پولیس کے ہاتھوں گرفتاری سے صاف بچ نکلے تھے۔ فریڈی ینگ کو یہ نتیجہ نکالنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ سلطانہ کی کامیابی کا راز اس کے مخبروں کا جال ہے جو محکمہ پولیس تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی جان گیا کہ منوہر لال نامی ایک پولیس افسر سلطانہ کا خاص آدمی ہے جو سلطانہ کی گرفتاری کی ہر کوشش کی خبر اس تک پہنچا دیتا ہے، اور اس سے قبل کہ پولیس سلطانہ کے ٹھکانے تک پہنچتے وہ اپنے بچاؤ کی تدبیر کر لیتا ہے۔ فریڈی ینگ نے سلطانہ کو گرفتار کرنے کے لیے بڑی ذہانت سے منصوبہ سازی کی۔ سب سے پہلے تو اس نے منوہر لال کا تبادلہ ایک دور دراز کے علاقے میں کر دیا، پھر نجیب آباد کے عمائدین کی مدد سے سلطانہ کے ایک قابل اعتماد شخص منشی عبدالرزاق کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطانہ منشی عبدالرزاق پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ سلطانہ کی جائے پناہ نجیب آباد کے نواح میں واقع جنگل تھا جسے کجلی بند کہا جاتا تھا۔ یہ جنگل انتہائی گھنا اور درندوں سے بھرا ہوا تھا، مگر سلطانہ اس جنگل کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اس کی کمینگاہ جنگل کے ایسے گھنے علاقے میں تھی جہاں دن کے اوقات میں بھی سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی۔ سلطانہ بھیس بدلنے کا بھی ماہر تھا اور اس کے شریر بدن کی وجہ سے اسے دیکھنے والا کوئی شخص بھی نہیں جان پاتا تھا کہ یہ سلطانہ ہو سکتا ہے۔ فریڈی ینگ نے منشی عبدالرزاق کی اطلاعات کی بنیاد پر سلطانہ کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کیا۔ منشی عبدالرزاق ایک جانب سلطانہ سے رابطے میں تھا اور دوسری طرف اس کی نقل و حرکت کی اطلاع فریڈی ینگ تک پہنچا رہا تھا۔ ایک دن منشی نے سلطانہ کو ایک ایسے مقام پر بلایا جہاں پولیس پہلے سے ہی چھپی ہوئی تھی۔ سلطانہ جو ہی منشی کے بچھائے ہوئے جال تک پہنچا تو سیمیول پیرس نامی ایک انگریز افسر نے اسے اپنے ساتھیوں کی مدد سے قابو کر لیا۔ سلطانہ نے پہلے فائر کرنا چاہا مگر پولیس اس کی رائفل چھیننے میں کامیاب ہو گئی۔ اب اس نے بھاگنا چاہا مگر ایک کانسٹیبل نے اس کے پیروں پر رائفل کا بٹ مار کر اسے گرا دیا اور یوں سلطانہ گرفتار ہو گیا۔ آپریشن کی نگرانی فریڈی ینگ کر رہے تھے جنہیں اس کارنامے کے بعد ترقی دے کر بھوپال کا آئی جی جیل خانہ جات بنا دیا گیا۔ فریڈی ینگ سلطانہ کو گرفتار کر کے آگرہ جیل لے آئے جہاں اس پر مقدمہ چلا اور سلطانہ سمیت 13 افراد کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطانہ کے بہت سے ساتھیوں کو عمر قید اور کالا پانی کی سزا بھی سنائی گئی۔ 7 جولائی 1924 کو سلطانہ کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، مگر عمرہ پر اس کی دہشت اور عوام میں اس کی داد و دہش کے چرچے ایک عرصہ تک جاری رہے۔ سلطانہ انگریزوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ کہتے ہیں اسی نفرت کی وجہ سے وہ اپنے کتے کو رائے بہادر کہہ کر بلاتا تھا۔ یہ ایک اعزازی خطاب تھا جو انگریز سرکار کی جانب سے ان کے وفادار ہندوستانیوں کو دیا جاتا تھا۔ سلطانہ کے گھوڑے کا نام چیتک تھا۔ جم کاربٹ نے کہا کہ جس زمانے میں سلطانہ پر مقدمہ چلایا جا رہا تھا اس کی دوستی فریڈی ینگ سے ہو گئی۔ فریڈی ینگ جو سلطانہ کی گرفتاری کا باعث بنا تھا، سلطانہ کے واقعات سے اتنا متاثر ہو گیا
اس نے سلطانہ کو معافی کی درخواست تیار کرنے میں مدد دی، مگر یہ درخواست مسترد ہو گئی۔ سلطانہ نے فریڈی ینگ سے درخواست کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے 7 سالہ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی جائے۔ فریڈی ینگ نے سلطانہ کی خواہش کا احترام کیا اور اس کی سزائے موت کے بعد ان کے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ بھیج دیا، اور بعد ازاں وہ انڈیا واپس آیا اور ICS کا امتحان پاس کرنے کے بعد محکمہ پولیس کا اعلیٰ افسر بنا، جہاں سے وہ انسپکٹر جنرل کے عہدے سے سبکدوش ہوا۔ سلطانہ اپنی زندگی ہی میں ایک اساطیری کردار بن چکا تھا۔ عوام اس سے محبت کرتے اور اس کے کردار کی خوبیوں نے ادیبوں اور قلم سازوں کو اپنی جانب متوجہ کیا، اور اس کے بارے میں ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ تینوں فلمی مراکز میں فلمیں بنیں۔ ہالی ووڈ میں اس کے بارے میں بننے والی فلم کا نام دی لانگ ڈیول تھا، جس میں سلطانہ کا کردار یول برینر نے ادا کیا تھا۔ پاکستان میں اس کے کردار پر 1975 میں پنجابی زبان میں فلم بنائی گئی، جس میں سلطانہ کا کردار اداکار سدھیر نے ادا کیا تھا۔ سلطانہ کے کردار پر سجید سراف نے دی کنفیشن آف سلطانہ ڈاکو، سلطانہ ڈاکو کا اعترافی بیان کے نام سے ایک ناول بھی تحریر کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اس خطے میں جن 2 ڈاکو نے بڑی شہرت پائی، ان میں بھوپت ڈاکو بھی تھا، جس کا تعلق جوناگڑھ سے تھا۔ جوناگڑھ ایک خوشحال ریاست تھی، اور اس کی یہی خوشحالی ڈاکوؤں کو بہت راس آتی تھی۔ قیام پاکستان سے پہلے جوناگڑھ کے جن ڈاکوؤں نے بڑی شہرت پائی، ان میں ہیرا، جھینا اور بھوپت ڈاکو سر فہرست تھے۔ ان ڈاکوؤں کے لاتعداد واقعات لوک داستانوں جیسی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ بھوپت ڈاکو قیام پاکستان کے بعد پاکستان آ گیا، جہاں 1952 میں اسے اس کے 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ بھوپت ڈاکو نے بھارت میں سوراشٹر میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور اس کے خلاف 200 سے زائد قتل اور ڈاکو کا الزام تھا۔ بھارتی حکومت نے بھوپت کی گرفتاری پر 50,000 روپے انعام دینے کا اعلان بھی کر رکھا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ بھارت میں اتنے زیادہ جرائم میں ملوث ہونے اور اپنی گرفتاری پر اتنے بھاری انعام کے اعلان کے باوجود بھوپت ڈاکو پاکستان میں کسی فوجداری جرم میں ملوث نہیں تھا، چنانچہ اسے بلا پرمٹ پاکستان میں داخل ہونے اور بغیر لائسنس ہتھیار رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ انڈیا کی حکومت کو جب پاکستان میں بھوپت ڈاکو کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو اس نے حکومت پاکستان سے درخواست کی کہ بھوپت کو بھارت کے حوالے کر دیا جائے، مگر اس وقت تک دونوں ممالک کے درمیان جرائم پیشہ افراد کے تبادلے یا بھاگے ہوئے لوگوں کو واپس کرنے سے متعلق کوئی معاہدہ طے نہیں پایا تھا، اس لیے بھوپت پاکستان ہی میں رہا کر دیا گیا۔ یہ معاملہ اتنا اہم سمجھا گیا کہ انڈین وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا سے اس سلسلے میں ذاتی طور پر درخواست کی۔ محمد علی بوگرا نے کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ بھوپت کو بھارتی سرحد کے پار دھکیل دیں، جہاں بھارتی پولیس اسے گرفتار کر لے، مگر یہ خبر پریس میں لیک ہو گئی اور پاکستان اپنے اس پیشکش سے دستبردار ہو گیا۔ بھوپت ڈاکو کو محض 1 سال کے بعد رہائی نصیب ہو گئی۔ قید کے دوران اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کا اسلامی نام امین یوسف رکھا گیا۔ امین یوسف نے رہائی کے بعد ایک مسلمان خاتون حمیدہ بانو سے شادی کر لی، جس سے اس کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن کے نام محمد فاروق، محمد رشید، محمد یاسین، نجمہ، بلقیس، پروین اور بائی ماں ہے۔ امین یوسف کراچی میں دودھ کے کاروبار سے وابستہ رہا۔ اس کی دودھ کی دکان پاکستان چوک پر واقع تھی، جہاں
راکم کو بھی اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی لسی پینے کا کئی مرتبہ اتفاق ہوا۔ امین یوسف حج کی سعادت سے بھی فیضیاب ہوا۔ امین یوسف نے جیل میں اپنی داستان کالو و انک نامی ساتھی کو تحریر کروائی، جس کا اردو ترجمہ جعفر منصور نے کیا۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن 1957 میں سکھر سے اور 2017 میں کراچی سے شائع ہوا۔ امین یوسف کا انتقال 28 ستمبر 1996 کو کراچی میں ہوا اور وہ کراچی کے ایک قبرستان میں اسود خاک ہوئے۔ 1960 کی دہائی میں پنجاب میں ایک اور ڈاکو نے اساطیری داستان جیسی شہرت حاصل کی، جس کا نام محمد خان تھا۔ محمد خان 1927 میں دھرنال کے مقام پر پیدا ہوا تھا۔ وہ بری فوج میں حوالدار تھا، مگر جب اس کی برادری کے ایک تنازع میں اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا تو اس نے اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے اپنے مخالفین کا ایک آدمی قتل کر دیا اور فرار ہو گیا۔ پولیس نے اسے اشتہاری ملزم قرار دے دیا۔ اس کے فرار کے دوران اس کے مخالفین نے اس کے ایک اور بھائی کو بھی قتل کر دیا، جس کے بعد محمد خان انتقام کی آگ میں اندھا ہو گیا اور اس نے اپنا باقاعدہ گروہ بنا کر مخالفین کو ایک ایک کر کے قتل کرنا اور ڈاکے ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے بعض قتل پولیس اور مخالفین کو پہلے سے اطلاع دے کر کیے۔ اس کا اتنا اثر و رسوخ تھا کہ علاقے کے ایس پی سے لے کر معمولی سپاہی تک کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان سے اس کے قریبی مراسم تھے اور جب تک وہ مغربی پاکستان کے گورنر رہے کسی کو اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ سن 1963 سے 1966 کے دوران وہ اپنی ریاست کا بے تاج بادشاہ تھا۔ سن 1965 کے صدارتی انتخابات میں اس نے اپنے علاقے کے تمام بی ڈی ممبران اور چیئرمین کے ووٹ صدر ایوب خان کو دلوائے تھے۔ نواب آف کالا باغ کے عہدہ گورنری کے خاتمے کے بعد وہ گرفتار ہوا۔ 12 ستمبر 1968 کو محمد خان ڈھرنال کو 4 بار سزائے موت اور 149 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی۔ محمد خان ڈھرنال ہائی کورٹ میں ان سزاؤں کے خلاف اپیل کی اور اس نے اپنا مقدمہ خود لڑا۔ اس نے جرح سے ثابت کر دیا کہ تفتیشی افسر کو مجھ سے ذاتی عناد ہے اور اس کے سارے الزامات من گھڑت ہیں۔ وہ عدالت سے یہ کہتے ہوئے نکلا کہ میری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ضرور دیکھوں گا، لیکن مجھے اطمینان ہے کہ عدالت نے مجھے سنا۔ ہائی کورٹ نے محمد خان کو 2 سزائے موت کی سزا سے بری کر دیا جبکہ 2 میں سزا برقرار رکھی۔ 8 جنوری 1976 کو اسے تختہ دار پر لٹکانے کے احکامات جاری ہوئے، مگر اس سزا سے صرف 5 گھنٹے پہلے ہائی کورٹ نے سزائے موت عمل درآمد روکنے کا حکم جاری کر دیا۔ سن 1978 میں اس کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی گئی اور بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں 60 سال سے زائد عمر قیدیوں کی سزا کی معافی کے اعلان کے بعد یہ طلسماتی کردار جیل سے رہا ہو گیا اور 29 ستمبر 1995 کو طبی موت پا کر دنیا سے رخصت ہوا۔ وہ اپنے آبائی گاؤں ڈھوک مصائب تحصیل تلا گنگ ضلع چکوال میں دفن ہے۔ محمد خان کی زندگی میں ہی ہدایت کار کیفی نے اس کی زندگی کے واقعات پر ایک پنجابی فلم محمد خان کے نام سے بنائی، جس میں مرکزی کردار سلطان راہی نے ادا کیا۔ تاہم یہ فلم کمزور اسکرپٹ کے باعث مقبولیت حاصل نہ کر سکی۔